السلام علیکم۔ پہلے وقتوں میں مسلمانوں اور دوسرے مذاہب میں گناہ کرنے والے کی شکل تبدیل کر دی جاتی، یا پھر جو گناہ اس شخص نے کیا ہوتا وہ گناہ اس کے دروازے پر یا اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا۔ احادیث میں بھی کئی ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں۔ قدیم یونانی تاریخ بہت سی عقل میں نہ آنے والی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ قدیم دور میں غیر مسلموں کے بہت سے دیوتا تھے جن کی وہ عبادت کرتے۔ آج ہم ایک یونانی حسینہ کے متعلق بات کریں گے جس کی زندگی میں بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ دنیا کی عیش، لوگوں سے بے پناہ جنسی تعلق اور بہت سی خطاؤں کی وجہ سے خدا نے اس یونانی حسینہ کو دنیا ہی میں نشان عبرت بنا دیا۔ اس حسینہ کا نام شہزادی میڈوسا تھا۔ اللہ پاک نے شہزادی کے سر پر بالوں کی بجائے سانپ پیدا کر دیے تھے۔ شہزادی میڈوسا کی آنکھیں بھی سانپ جیسی ہو گئی تھیں۔ یونانی روایات کے مطابق شہزادی میڈوسا 500 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ آج کئی صدیوں بعد شہزادی میڈوسا کے کردار میں بہت سی غلط باتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں، لیکن شہزادی میڈوسا کا واقعہ سچا ہے۔ شہزادی میڈوسا یونانی تاریخ کے مطابق یونان کے سمندری دیوتا پورسی کی بیٹی تھی۔ میڈوسا بہت خوبصورت تھی، اسے اپنے حسن پر بہت مغرور تھا۔ میڈوسا اپنے حسن پر بہت ناز کرتی تھی۔ شہزادی میڈوسا سب کو کم تر سمجھتی۔ شہزادی میڈوسا ایک مجوسی غلام پر عاشق ہو گئی۔ پھر شہزادی میڈوسا اور مجوسی غلام کے درمیان ناجائز جنسی تعلق قائم ہوا۔ جب سمندری دیوی ایتھینا کی خوبصورت شہزادی میڈوسا ناجائز حاملہ ہوئی تو گھبرا گئی۔ میڈوسا اپنے حمل کو چھپانے کے لیے سب سے الگ رہنے لگی۔ پھر شہزادی میڈوسا نے اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے یونان سے دور جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر شہزادی نے اسی مجوسی غلام کے ساتھ افریقہ جانے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی مجوسی غلام کے ساتھ افریقہ پہنچ گئی۔ اس دور میں افریقہ کو سنیک ورلڈ یا سانپوں کا ملک کہا جاتا تھا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ سانپ افریقہ میں ہوتے تھے۔ پھر ایک سانپ کے کاٹنے ہی سے وہ مجوسی غلام مر گیا۔ افریقہ میں ایک سوداگر شہزادی میڈوسا پر عاشق ہو گیا تو شہزادی نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شہزادی نے محسوس کیا کہ اس کے سر سے بال گر رہے ہیں اور جو بال گرتا ہے اس کی جگہ نہایت باریک سانپ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شہزادی کے سر سے سارے بال گر گئے اور ان بالوں کی جگہ موٹے موٹے سانپوں نے لے لی۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی بھی شخص شہزادی میڈوسا کے پاس نہ آتا اور سب کے سب انسان شہزادی میڈوسا سے خوف کھانے لگے۔ میڈوسا افریقہ میں بھی بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اب شہزادی میڈوسا نے واپس یونان جانے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی میڈوسا کی شکل دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جب شہزادی پر حسن تھا تو ایک شہزادہ میڈوسا پر عاشق ہو گیا تھا۔ شہزادی میڈوسا نے اس شہزادے کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ شہزادہ شہزادی میڈوسا سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شہزادی میڈوسا نے اسے شہزادے کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب شہزادی ایک دن یونان شہر میں رات کے وقت اسی شہزادے کے گھر پہنچی، دروازے پر دستک دینے پر شہزادہ باہر آیا۔ شہزادی نے اپنا سر اور چہرہ چھپایا ہوا تھا۔
شہزادی نے کہا میں مجبور ہوں، میری مدد کرو۔ شہزادے نے اس شہزادی میڈوسا کو اندر بلا لیا۔ جب شہزادی میڈوسا نے اپنے سر اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹتے ہی شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ شہزادے نے دیکھا کہ شہزادی میڈوسا کے سر پر بال ہیں اور نہ چہرے پر، بلکہ سر پر بالوں کی جگہ بہت موٹے موٹے سانپوں نے لے لی ہے۔ شہزادے نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور شہزادی میڈوسا کی گردن اڑا دی۔ جب شہزادی کا سر دھڑ سے الگ ہوا تو سارے سانپ چمگادڑ بن کر اڑ گئے۔ ایک اور تاریخ میں آتا ہے کہ شہزادی میڈوسا نے یونان کے پاس ایک بہت بڑے پرانے محل میں پناہ لے لی تھی۔ جو بھی شخص شہزادی میڈوسا کو دیکھتا وہ پتھر کا بن جاتا۔ یونان کے کئی کھنڈروں سے شہزادی میڈوسا کے مجسمے ملے ہیں۔ جو بھی قافلے اس پرانے محل کے قریب سے گزرتے شہزادی میڈوسا ان پر حملہ کرتی۔ پورے یونان میں ایک خوف سا چھا گیا تھا۔ بادشاہ نے کئی نامور پہلوانوں کو شہزادی میڈوسا کو مارنے کے لیے بھیجا مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ پھر شہزادی میڈوسا کی ماں شہزادی ایتھینا نے ایک نامور جنگجو کو اعلیٰ تربیت دلوا کر اسے جادو سکھایا اور اسے اپنی جادوئی ڈھال دی۔ پھر جنگجو نے شہزادی میڈوسا سے مقابلہ کیا اور شہزادی میڈوسا کو اپنی جادوئی ڈھال اور تلوار سے قتل کر دیا۔ شہزادی میڈوسا کو قتل کرنے پر اس جنگجو کو بہت بڑا انعام ملا۔ تاریخ میں اس جنگجو کا نام پرسیو بتایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانیوں سے بچا کر سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔